تھے اللہ کتنا بناؤ کا بناتے جاؤ. جو بہت بڑا انبار مٹی کے برتنوں کا جمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح ان سارے برتنوں کو توڑ. اب نوح علیہ السلام چونک پڑے ہیں اللہ اتنے دنوں کی محنت سے میں نے یہ برتن بنائے اور آپ نے توڑنے کا حکم دے دیا. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ نوح ہم نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور تو نے بس ایک جھٹکے میں کہہ دیا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو اللہ کو اپنے بندوں سے میرے بھائیوں اتنا پیار کیا. جمعیت علماء یہی پیار بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے, یہی پیغام عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا یہی مشن ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, دین تو بس خیر خواہی کا نام. خیر خواہی آدمی ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے, بھلا چاہنے کا نام ہی دین ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کی بھلائی چاہنا, کس کی خیر خواہی؟ تو فرمایا اللہ کی خیر خواہی, اللہ کی کتاب کی خیر خواہی, اللہ کے رسول کی خیر خواہی, اور مسلمانوں میں جو صاحب اقتدار ہیں ان کی خیر خواہی, اور عام پبلک کی خیر خواہی. اب اللہ کی خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر بندہ چلے, اللہ کی مان کر چلے, اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے ان کو معلوم کر کے ان پر چلے, اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچے. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے, آپ کی پیروی کرے, آپ کے نقش قدم پر چلے, یہ آپ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور میرے دوستو آپ تو آئے ہی تھے دنیا میں اس لیے کہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ جائیں, عمل کا ایک نمونہ چھوڑ جائیں تاکہ دنیا کے لوگ اسی نمونے کے مطابق عمل کر کے یہاں کی بھی کامیابی حاصل کریں اور وہاں کی بھی کامیابی حاصل کریں. یہ اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کہ اس کتاب کا جو ہمارے اوپر حق ہے, کیا حق ہے اس کا؟ اس کے کئی حق ہیں اللہ کی کتاب کے ہمارے اوپر. تلاوت, گروپ میں بھیجنا ہے جمعیت تلاوت, اطاعت, اشاعت, لفظوں کے بھی اشاعت ہو اور معنی کے بھی اشاعت ہو. قرآن کی تلاوت مستقل ایک عبادت ہے, اور تلاوت کا مطلب ہی ہوتا ہے الفاظ پڑھے جائیں چاہے اس کا معنی آدمی سمجھے یا نہ سمجھے. تو تلاوت اللہ کی کتاب کا حق ہے, عظمت اس کا حق ہے, محبت اس کا حق ہے, اطاعت اور فرما برداری اس کا حق ہے, اور اس کی اشاعت کی جائے یہ اس کا حق ہے, اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور جب غور کیا جاتا ہے تو یہی سارے حقوق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. آپ کی اطاعت, آپ کی محبت, آپ کی عظمت, آپ کی سنتوں کی اشاعت, اس پر عمل کرنا, یہی آپ کا بھی حق ہے. اور جو عمرہ ہیں مسلمانوں کے انہیں سیدھے راستے پر چلانا, یہ ان کی خیر خواہی ہے. ظلم و زیادتی سے انہیں روکنا, یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ جو معاشرے میں
خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، رشتے ناتوں میں فرق آ رہا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہے، اس دوری کو کوشش کر کے ختم کیا جائے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء یہی کام کر رہی ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جمعیت علماء کا پیغام کیا ہے تو میں یہی حدیث پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں جمعیت علماء کا پیغام اگر جاننا چاہتے ہیں تو جمعیت علماء کا پیغام اسی حدیث میں ہے، الدین النصیحہ لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامۃ۔ یہی میرے دوستو جمعیت علماء کا پیغام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جمعیت علماء کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ خالص مذہبی اور دینی جماعت ہے جس کے اغراض و مقاصد قرآن و سنت میں مضمر ہوتے ہیں، اس کے کام کی اصل اور بنیاد قرآن و سنت کے نصوص میں پائی جاتی ہے۔ وہ جماعت بھلا غیر مذہبی جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ خالص مذہبی اور دینی جماعت ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جماعت کے ساتھ جڑنا ایک دینی اور مذہبی جماعت کے ساتھ جڑنا، اس جمعیت کے بڑوں کے ساتھ جڑنا، اکابر اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنا۔ آپ غور کر لیجیے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں کی بنیاد پر جمعیت علماء کا قیام آیا ہے، اور شیخ الہند کا چراغ کہاں سے جلا تھا؟ قاسم نانوتوی نے وہ چراغ جلایا تھا، اور غور کرو تو اس چراغ کی جو روشنی قاسم نانوتوی کو ملی تھی وہ شاہ ولی اللہ سے منتقل ہو گئی۔ تو اس طرح اس جماعت کا رشتہ شاہ ولی اللہ سے جا کر ملتا ہے۔ یہ ولی اللہ ہی جماعت ہے، اکابر اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اگر یہ کام نہ کر رہا ہوتا تو میں شیخ الاسلام کا ساتھ دیتا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ شیخ الاسلام جو کام کر رہے ہیں اگر وہ کام نہ کر رہے ہوتے تو وہ میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اسے پتا چلا کہ تبلیغی جماعت ہو یا جمعیت علماء ہو، دونوں دین کے ایک ایک شعبے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی حریف نہیں ہے، حلیف ہیں، ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ایک ہی چشمے سے نکلنے والی مختلف سمت میں بہنے والی الگ الگ نہریں ہیں۔ پانی وہی ہے جو حاجی امداد اللہ کے نفوس قدسیہ سے ابلا تھا، وہی پانی تبلیغی جماعت کی نہر میں بھی بہ رہا ہے، وہی پانی مدارس اسلامیہ کی نہر میں بہ رہا ہے، وہی پانی جمعیت علماء کی نہر میں بھی بہ رہا ہے، پانی وہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس جماعت سے جڑنا، آخر غور کیجئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مدینے میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، برسہ برس تعلیم دی، لیکن شیخ الہند کی جب گرفتاری عمل میں آئی تو ان کے ساتھ وہ بھی مالٹا گرفتار ہو کر کے چلے گئے۔ پونے 4 سال کے بعد جب وہ اپنے استاد کے ساتھ ہندوستان آئے تو خود لکھتے ہیں، میرا ارادہ تھا کہ حضرت استاد کو ہندوستان چھوڑ کر میں واپس مدینہ چلا جاؤں گا، لیکن
چند مہینوں میں شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ لکھتے ہیں کہ پھر میں نے جب ہندوستان کے حالات کو دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ شیخ الہند نے جو کام شروع کیا تھا ابھی وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے میں نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ غور کیجئے، شیخ الاسلام جیسی شخصیت، علم کے پہاڑ، جبال العلم، وہ ہندوستانی مسلمانوں کی خدمت کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی چھوڑ رہے ہیں، وہاں کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روضہ اقدس کا جوار چھوڑ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی پاکیزہ اور معطر فضائیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہندوستان میں آ کر گلی گلی میں مارے پھر رہے ہیں۔ یہ کتنا اہم کام ہے، کتنا عظیم کام ہے، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے دی۔ اور پھر غور کر لیجئے، شیخ الہند ہیں، شیخ الاسلام ہیں، مفتی کفایت اللہ ہیں، اور مجاہد ملت ہیں، ہر شخصیت اپنی جگہ پر آفتاب اور ماہتاب ہے، علمی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ مسند درس پر بیٹھ جائے تو علوم کے دریا بہا دے، اور خانقاہ کے زاویے میں بیٹھ جائے تو نفوذ کا تزکیہ کرے۔ ایسے اکابر ہیں جنہوں نے جمعیت علماء کو قائم کیا ہے، اور ایسے اکابر سے جڑنا میرے دوستو ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ رہ گئی جمعیت کی تاریخ کیا ہے اور کیا کیا قربانیاں ہیں، وہ تو آپ نے حضرات علماء کرام سے ان کی تقریروں میں سنی۔ میں تو اپنے دوستوں نے جو یہ محفل سجائی ہے، یہ جو گلدستہ آج بنا کر کے یہاں پیش کیا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوا، اور میری تو یہ خواہش ہے کہ پورے چھتیس گڑھ میں ہر بڑے شہر اور چھوٹے شہر میں اس طرح کی محفلیں جمعیت علماء منعقد کرے، اور پیار و محبت کا یہ پیغام عام کرے۔ ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یعنی نفرت کو نفرت سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ آگ کو بجھانا ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور نفرت کو بجھانا ہے تو پیار و محبت کا پانی ڈالنا پڑے گا۔ تو جمعیت علماء پیار و محبت کا پانی لے کر پورے ملک میں پھیلے، اور نفرت کی اس دہکتی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، جب ہمارے ملک کو کچھ لوگ تباہی کے طرف لے جا رہے تھے، آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اے اللہ ہم نے اپنے اس ملک کو بچانے کی کوشش کی تھی، تاکہ ہم سے بات پوچھنا ہو۔ یاد رکھیے، یہ ایسا اہم کام ہے۔ میں تو مدرسے والوں سے کہتا ہوں، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے کہتا ہوں، ملک میں اگر امن و امان نہیں رہے گا تو تم مدرسے بھی نہیں چلا سکو گے، اور تم چلے 4 مہینے اور 3 دن بھی نہیں لگا سکو گے۔ خطرات اتنے بڑھ جائیں گے کہ سفر کرنا مشکل ہو جائے گا، پتہ نہیں کب کہاں سے کوئی بھیڑ آ جائے گی اور حملہ کر دے گی اور زندگیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ اس لیے ماحول اگر سازگار ہے تو ہر کام کیا جا سکتا ہے، ماحول سازگار نہیں ہے تو پھر کوئی کام صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے کاروبار بھی بغیر امن و امان کے نہیں چل سکتے۔ اسی لیے تو شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو سب سے پہلی دعا یہی مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا،
آذل بلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ امن والا شہر اگر ہو